جی، یہ اوپر چڑھ کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے اگر میں دکھاؤں گا تو کئی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سمجھ لیں اس بات کو۔ دیکھیں، احرام کی نیچے والی چادر کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ دکھا رہا ہوں۔ اس کو ٹیبل کو پکڑ لیں، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے دونوں پاؤں کھول لینے چاہیے۔ یہ کھولنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ پیدل چلیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ دونوں پاؤں کھول لیں۔ چادر کا بایاں حصہ یہ دیکھیں، آپ اس کو خوب اندر لے آئیں، جتنا لا سکتے ہیں دور تک لے آئیں، اور یہ والا حصہ واپس لائیں، اور اب آپ اس کو فولڈ کر لیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، اس میں پردہ بہت ہے۔ کیوں؟ فرض کر لیتے ہیں چادر کا یہ حصہ ہٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، دور تک دوسرا حصہ موجود ہے، بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ بایاں حصہ خوب اندر لے آئیے اور دایاں حصہ واپس اس کے اوپر لا کر اب آپ اس کو ایسے فولڈ کر لیں۔ اتنا فولڈ کر لیں کہ ناف سے بھی اوپر ہو جائے اور پاؤں کے ٹخنوں سے بھی اوپر ہو جائے۔ احرام کے متعلق ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے تو باریک تولیہ ہو وہ بھی بہتر ہے، یا جیسے یہ احرام ہے، یہ کھدر کا احرام کہلاتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ باقی شرعی لحاظ سے کوئی بھی احرام ہو، بس اس میں پردہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو تھی نیچے والی چادر۔ اب سمجھ لیجئے اوپر والی چادر، کہ اوپر والی چادر کیسے لینی ہے آپ نے۔ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ اوپر والی چادر، پہلے تو اس چادر کا بایاں حصہ بہتر رہے گا کہ آپ اسی نیچے والی چادر میں تھوڑا سا پھنسا لیں۔ اس پھنسانے کا فائدہ کیا ہے کہ اب یہ اترے گی نہیں بار بار، اور یہ والا حصہ واپس ادھر آپ لے آئیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا اس میں بکسوا لگا لیں؟ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احرام بھی صحیح ہو گیا۔ اب اگر رش میں یا ہوا وغیرہ کی وجہ سے یہ پلو اتر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوبارہ اس کو اوپر کر لیں۔ اس موقع پر چونکہ آپ سب کو میں یہ دکھا رہا ہوں تو جو پریکٹیکلی ایک دو چیزیں اور ہیں وہ بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ ایک چیز ابھی آپ دیکھیں گے، اضطباء کرنا۔ اضطباء کسے کہتے ہیں؟ کہ احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ ابھی تو چونکہ میں نے اور کپڑے پہنے ہوئے تو یہ والا کندھا کھل جائے گا، اس کو اضطباء کہتے ہیں۔ یہ کب کرنا ہے یہ آپ کو میں آگے بتا دوں گا۔ رمل میں آپ کو پورا دکھا نہیں سکوں گا چونکہ میں اونچائی پر کھڑا ہوں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، سینہ آگے کو نکال کے ہاتھ ہلا کر، بہت تیز نہیں چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ ایک چیز اسی موقع پر چپل دے دیجئے، میں وہ بھی دکھا دوں، اگرچہ اس کا مرحلہ بعد میں آئے گا، لیکن چونکہ ابھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو اس لیے سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی دکھا دوں۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چپل پہنیں گے حالت احرام میں کہ جس میں 4 ہڈیاں کھلی رہیں گی۔ وہ 4 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پاؤں کی درمیان والی ابری ہوئی ہڈی نمبر 1، نمبر 2 اور 3 دونوں طرف ابرے ہوئے ٹخنے، اور نمبر 4 ان دونوں ٹخنوں کی بیک سائڈ میں جو ہڈی ہے، مکمل نہیں، صرف ان دونوں ٹخنوں کی بیک سائڈ میں۔ پھر دیکھ لیجئے، یہ والی ہڈی کھلی رہنی چاہیے، مکمل شروع سے آخر تک نہیں ہے، یہ حصہ، دونوں ٹخنے جو دونوں طرف ہے یہ کھلے رہنے چاہیے، اور ان کی بیک سائڈ والی ہڈی۔ اب لوگ عام طور پر ہوائی چپل پہنتے ہیں، یہ مقصد تو اس میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں چونکہ پیدل چلنا ہوتا ہے تو اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ انگوٹھا بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی زخم ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی کا پاؤں آ گیا، چپل اتر گئی، آپ بھی گر گئے۔ اس لیے مشورہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی سینڈل آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ نے خود ہی دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ 4 ہڈیاں اس میں کھلی ہوئی یا نہیں کھلی ہوئی۔ تو اگر یہ 4 ہڈیاں کھلی ہوئی ہیں تو وہ بالکل، اس کو بند کر دیں، تو اس کا استعمال ٹھیک ہوگا۔ اب یہ میں پریکٹیکلی آپ کو پہن کر دکھا رہا ہوں کہ اس میں یہ 4 ہڈیاں کھلی ہوئی ہیں اور نظر آ رہی ہیں۔ چپل میں سلائی کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ چپل لباس نہیں ہے۔ لباس میں تو سلائی منع ہے، چپل میں منع نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ والی ہڈی اس میں نظر آ رہی ہے، دونوں ٹخنے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، اور ٹخنوں کی بیک سائڈ بھی نظر آ رہی ہے۔ چونکہ یہ جو پٹی ہے
یہ ٹخنوں کی بیگ پر نہیں ہے بلکہ نیچے ہے. بعض چپلوں میں یہ والی پٹی اوپر ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے, نیچے ہو تب بھی ٹھیک ہے, یہ اس کی بیک سائڈ کھلی ہونی چاہیے. تو اس چپل کا انتخاب اس لحاظ سے بہتر رہتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے, اس طرح کی کوئی بھی چپل ہو, کسی بھی کمپنی کی ہو, حج سینڈل کہلاتی ہے, لیکن معیار یہی ہے جو آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ یہ 4 ہڈیاں کھلی رہنی چاہیے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اگر کوئی ایک ہڈی بھی چھپ رہی ہے تو اس چپل کا حالت احرام میں استعمال صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.